بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلوچستان کے شہر تربت کے رہائشی نصر اللہ خان کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک کی شادی 1.5 سال پہلے ہو چکی تھی جبکہ دوسری کنواری تھی۔ نصر اللہ خان ایک بھٹے پر منشی تھا۔ اچانک ایک دن اسے ایک بری اور تکلیف دہ خبر ملی کہ اس کی شادی شدہ بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ نصر اللہ خان نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے میری بیٹی کا گھر بس جائے، لیکن جس گھر میں اس نے اپنی بیٹی بیاہی تھی وہ آدمی عیاش نکلا۔ آئے روز گھر میں اس کی طوائف سہیلیاں اور دوست آئے رہتے تھے۔ یہ گھر کم اور کوٹھا زیادہ لگنے لگا تھا۔ یہ بات اس کی بیوی کو گوارا نہ تھی۔ کافی دن برداشت کیا، لیکن لمبے جھگڑے کے بعد آخر ایک دن اس عیاش آدمی جس کا نام ذاکر بلوچ تھا، اس نے منشی نصر اللہ خان کی بیٹی کو طلاق دے دی اور جاتے وقت اپنی بیوی کو گھر سے کوئی چیز نہ لے جانے دی سوائے وہ جوڑا جو اس نے اپنے تن پر پہنا ہوا تھا۔ جب نصر اللہ خان کی بیٹی کا گھر بسنے کا کوئی جواز نہ رہا تو ایک دن یہ اپنے چند عزیزوں کے ساتھ اپنے داماد کے گھر گیا اور اسے کہا کہ تم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، لہٰذا میری بیٹی کا سامان 4 تولہ سونا اور جو ہم نے اپنی بیٹی کو ایک بھینس دی تھی وہ ہمیں واپس کر دو۔ نصر اللہ خان کا سابقہ داماد ذاکر بلوچ نے سامان واپس کرنا تو دور کی بات، سیدھے منہ تک بات نہ کی اور انہیں چائے پانی تک نہ پوچھا، الٹا اس کی بیٹی پر الٹے سیدھے الزام لگانے لگا۔ اس نے اپنے سابقہ سسر کی ایک نہ سنی اور کہا کہ کوئی سامان نہیں ہے، تم نے سامان دیا ہی کیا تھا، نہ سونا تھا نہ بھینس تھی، صرف 4 بسترے اور 2 چارپائیاں تھیں۔ اگر تم اپنے 4 بسترے اور 2 چارپائیاں لے جانا چاہتے ہو تو وہ لے جا سکتے ہو، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ نصر اللہ خان نے اس کی منت سماجت کی کہ میں غریب آدمی ہوں، میں نے اپنی بیٹی کی کہیں اور شادی کرنی ہے، لہٰذا یہی سامان میں اس کو دے دوں گا، میرے حال پر رحم کرو۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کے داماد ذاکر بلوچ نے کوئی بات نہ سنی، الٹا اسے دھمکانے لگا، کیونکہ ذاکر بلوچ کی صحبت اچھی نہ تھی، اس کا چور چکاروں سے بہت زیادہ تعلق واسطہ تھا۔ نصر اللہ خان خالی ہاتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ واپس آ گیا، حتیٰ کہ چند عزیزوں کے کہنے پر اس نے اپنے داماد پر کیس کر دیا۔ کیس عدالت میں چلا اور پہلی ہی پیشی پر ذاکر بلوچ نے پہلے پولیس کو اور پھر بعد میں اپنی طرح کے چند عیاش غنڈوں کو اپنے سسر کے گھر بھیجا کہ تم کیس واپس لے لو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہاری بیٹیوں کو اغوا کر لیں گے۔ نصر اللہ خان ایک غریب آدمی تھا، اس نے اپنی اور اپنی بیٹیوں کی عافیت جانتے ہوئے کیس واپس لے لیا۔ جس بھٹے پر یہ کام کرتا تھا وہاں پر ایک ڈرائیور تھا جو بھٹے کی اینٹیں اور ریت وغیرہ لے کر آتا جاتا تھا۔ اس کا ایک عزیز اکبر خان بگٹی کا ڈرائیور رہ چکا تھا۔ بھٹے پر کام کرنے والے اس ڈرائیور نے ایک دن جب منشی نصر اللہ خان کو بھٹے پر روتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم کل میرے ساتھ چلو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کا سارا سامان تجھے واپس مل جائے گا۔ خیر، ہر چیز ڈسکس کرنے کے بعد اگلے دن منشی نصر اللہ خان اور یہ ڈرائیور اپنے اس عزیز ڈرائیور کی مدد سے اکبر خان بگٹی کے پاس جا پہنچے۔ اکبر خان بگٹی اپنی ذاتی لوگوں کے ساتھ مصروف تھے۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد ان لوگوں کی باری آئی اور اکبر خان بگٹی نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی تو ان لوگوں نے اکبر خان بگٹی کو سارے حالات و واقعات سے آگاہ کیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے منشی نصر اللہ خان زارو قطار رونے لگا۔ اکبر خان بگٹی نے اسے کہا کہ مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اگر تمہیں رونا ہی ہے تو مصلے پر رویا کرو۔ نصر اللہ خان نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور میرا داماد نہ سامان واپس کر رہا ہے اور اس نے بلا وجہ میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے اور اب مجبوراً اس نے مجھے دھمکی دے کر کیس بھی واپس دلوا دیا ہے۔ اکبر خان بگٹی نے اس کے داماد کا سارا بایو ڈیٹا لیا اور اسے کہا کہ 2 دن میں کسی ضروری کام سے بلوچستان سے باہر جا رہا ہوں، 2 دنوں کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو تمہاری بیٹی کا سامان واپس آ جائے گا۔ خیر، نصر اللہ خان اس ڈرائیور کے ساتھ واپس آ گیا۔ 2 دن کے بعد نواب اکبر خان بگٹی منشی نصر اللہ خان کے داماد ذاکر بلوچ کے گھر خود گیا اور نصر اللہ خان کی بتائی ہوئی ہر ایک بات اس کے گوش گزار کی اور اس سے کہا کہ
تم اس کی بیٹی کا سونا، بھینس اور دیگر جہیز کا سامان ایک دن کے اندر اس کے گھر پہنچا دو۔ ذاکر بلوچ نے نواب اکبر خان بگٹی کے پیروں کو پکڑ لیا کہ سونا میں کھا چکا ہوں، بھینس میں بیچ چکا ہوں، سامان ہے وہ آ کر لے جائیں۔ نواب اکبر خان بگٹی نے کہا کہ جہاں سے مرضی پیدا کرو، سونا بھی پورا کرو، بھینس بھی پوری کرو، اور وہ تمہارے دروازے پر سامان لینے نہیں آئیں گے۔ تمہارے پاس ایک دن کا وقت ہے، دوسرے دن یہ سامان، سونا اور بھینس نصر اللہ خان کے گھر پہنچ جانے چاہیے۔ یہ بات کر کے نواب اکبر خان بگٹی واپس جانے لگا تو ذاکر بلوچ نے اپنی جیب سے 10,000 روپے نکالے اور نواب اکبر خان بگٹی کو دیے کہ یہ میری طرف سے تیل پانی کا خرچہ ہے۔ نواب اکبر بگٹی خان نے پیسوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور کہا کہ تیل پانی کے لیے میں کسی اور سے مانگتا ہوں اور وہ مجھے وافر ادا کرتا ہے۔ ویسے بھی یہ پیسہ میں تو کیا، تم کسی خیرات میں فقیر کو بھی دو گے تو بھی حرام ہی رہے گا۔ جن کا حق ہے ان کے گھر تک ہر چیز پہنچا دو۔ یہ کہہ کر نواب اکبر بگٹی خان واپس آ گئے۔ ذاکر بلوچ نے اپنے جاننے والے چند بڑے لوگوں سے رابطہ کیا اور نواب اکبر خان بگٹی کو سفارش لگوائی کہ میرے پاس سونا اور بھینس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، میں تو پہلے ہی بہت زیادہ مقروض ہوں۔ خیر، ذاکر بلوچ کے سفارشیوں کے کہنے پر نواب اکبر خان بگٹی نے اسے کہا کہ تم 6 ماہ میرے پاس کام کرو، میں تمہارا سامان، سونا، بھینس سب اپنی طرف سے نصر اللہ خان کو دے دیتا ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ نواب اکبر نے کسی کی سفارش قبول نہ کی، حالانکہ ذاکر بلوچ نے خضدار کے ایک بہت بڑے بلوچ کی بھی سفارش کروائی، لیکن وہ بھی بے سود رہی اور حق پر رہتے ہوئے اسے ایک دن کا ہی وقت دیا۔ جب ایک دن بعد نواب اکبر خان بگٹی کو اطلاع ملی کہ ذاکر بلوچ نے کوئی چیز بھی واپس نہیں بھیجی تو اسی دن نواب اکبر خان بگٹی ذاکر بلوچ کے گھر پہنچا۔ علاقے کے سردار کو بلوایا گیا اور اسی وقت ذاکر بلوچ کے گھر کی نیلامی کی گئی۔ حالانکہ ذاکر بلوچ نے اس وقت نواب اکبر خان بگٹی کی بہت زیادہ منت سماجت کی اور کہا کہ مجھے 1 ہفتے کا وقت دیجیے، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر دوں گا۔ نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ میں نے کسی کو زبان دی ہے، لہٰذا آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں یہ مسئلہ حل کر کے ہی جاؤں گا۔ اسی وقت ذاکر بلوچ کے گھر کی نیلامی ہوئی۔ گھر فروخت کرنے کے بعد نواب اکبر بگٹی نے اس رقم کو ہاتھ تک نہ لگایا، بلکہ سونے، بھینس اور تمام جہیز کے سامان کی رقم کا تخمینہ لگا کر قبیلے کے سردار کے ذمہ لگایا کہ ذاکر بلوچ کو ساتھ لے جا کر نصر اللہ خان کے گھر یہ رقم بھی پہنچائی جائے اور ذاکر بلوچ اس بزرگ سے معافی بھی مانگے جو اس نے بدتمیزی کی ہے۔ اس وقت روتے ہوئے ذاکر بلوچ نے کہا کہ آپ سونا اور بھینس کی رقم کاٹ لیجئے، جبکہ جو آپ نے جہیز کا تخمینہ لگایا ہے وہ تو سامان میرے پاس گھر پڑا ہے، وہ سامان میں انہیں واپس کر دیتا ہوں۔ نواب اکبر خان بگٹی نے بڑے مجمع میں قبیلے کے سردار، ذاکر بلوچ، ان سب کے سامنے بلند آواز میں کہا کہ ایک غریب کی بیٹی کی عزت پامال کی، پھر اس کے والد کو ذلیل کیا۔ پہلے تمہیں میں خود آپشن دے کر گیا تھا کہ تم اس بچی کا سامان، سونے کی رقم اور بھینس کی رقم لے کر اس کے گھر پہنچ جاؤ، جو کہ تم نہیں گئے۔ اب جو سامان تمہارے گھر آ چکا ہے وہ تمہارا ہے، تم اسے کباڑ میں بیچ دو یا جو مرضی کرو، اس لیے اسے نئے سامان کے پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی بیٹی کا گھر کسی دوسری جگہ بسا سکے۔ پھر نواب اکبر خان بگٹی نے تاریخی جملے کہے کہ تم نے اس غریب بزرگ پر یہ بھی زیادتی کی کہ اسے اپنا کیس لینے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھو کہ اس ملک کی تمام عدالتیں بھی اگر اس کے خلاف ہو جاتی ہیں یا اس کو اس کا حق نہ ملتا تو میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کا حق دلواتا۔ یہ کہہ کر نواب اکبر خان بگٹی اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور اپنے دستے کے ہمراہ چلے گئے۔ اگلے ہی دن یہ سردار ذاکر بلوچ کو ساتھ لے کر نصر اللہ خان کے گھر پہنچا، جہیز کے سامان کی رقم، سونے کی رقم، بھینس کی رقم ادا کی اور ساتھ میں ذاکر بلوچ نے اس سے معافی بھی مانگی۔ سب سے زیادہ حیران کن بات تب ہوئی جب اگلے دن نصر اللہ خان اپنے ڈرائیور دوست کو ساتھ لے کر نواب اکبر خان بگٹی کے ڈیرے پر پہنچا اور انہیں ایک بڑا بکرا تحفے میں دیا اور کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، جب تک آپ جیسے درد دل رکھنے والے، مخلص
اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہیں تب تک کوئی بڑا کسی کمزور کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ بکرا میں مجبوری میں نہیں اپنی خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں، اسے قبول کیجئے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے کہا کہ بکرا تو دور کی بات، آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ وہیں بیٹھ کر میرے حق میں دعا کر دیتے، یہ میرے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سب سے افضل تھا۔ میں یہ بکرا کسی قیمت پر نہیں رکھ سکتا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تمہیں تمہارا حق دلوایا ہے اور یہ مجھ پر فرض تھا، کیونکہ فرض اس لیے کہ اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہیں، مجھے طاقت دی ہے، بس میں ہر وقت خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کبھی میرے حال پر نہ چھوڑے، ہر وقت میری رہنمائی کرے، لہٰذا میں اللہ سے اجر لینے کا طلبگار تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اس کے بعد نصر اللہ خان وہ بکرا اپنے ساتھ لے کر واپس اپنے گھر کو لوٹ گیا۔